أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسلي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صلوات بجی خاندان فاطمہ. جامع شہادت امیر المومنین تمام معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. میں نے صبح والے متقیان کی سیرت کے خاص پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گفتگو کی اور مجھ سے خواہش کی کہ کسی گفتگو کے تسلسل میں مزید اس بات کو آگے بڑھایا جائے. میں نے سورہ آپ کے سامنے قرآن حکیم کی مشہور اور معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. گفتگو کو ربط دینے کے لیے اس مرحلے پر ترجمہ اس کا کیا کہ بڑھوں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں فرمایا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. ما اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ. مجھے ان جنوں سے اور انسانوں سے کوئی رزق نہیں چاہیے. وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ. اور نہ ہی میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ جن اور انسان مل کر مجھے کھانا کھلائیں. جس طرح سے کفار قریش مشرکین مکہ کھانا بنا کر حلوے بنا کر اپنے بتوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کی تمام باتوں کا عمل کا جواب دیتے ہوئے پروردگار فرما رہا ہے کہ پروردگار نہیں چاہتا کہ یہ جن اور انسان مل کر مجھے کھانا کھلائیں. نہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ خود رزق دینے والا ہے، اللہ صاحب قوت ہے اور اللہ صاحب استحقاق ہے. جو سوال قائم کیا گیا تو اسی کے تسلسل میں عرض کروں کہ اللہ نے بشر کو انسان کو اپنی بندگی کے لیے خلق فرمایا، عبادت کے لیے خلق فرمایا، اور جس ہستی نے ہمیں عبادت کا تعارف کروایا، بتایا کہ عبادت کسے کہتے ہیں، کیا کیا چیز عبادت ہے. وجود مبارک ختمی مرتبہ آپ نے عبادت کے تعارف میں کیا فرمایا. عجیب محب طبری جیسے محدث نے باقی اہل تسنن کے نامور محدثین مورخین سیرت نگاروں نے اس واقعے کو تحریر کیا کہ ختمی مرتبہ اپنی ایک زوجہ کے گھر میں تشریف فرمائیں، زوجہ کے حجرے میں، اور پیغمبر اسلام کی اس زوجہ کے باپ بھی موجود ہیں جن کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر المعروف ابو بکر.
فرزند ابو قحافہ یہ بھی بیٹھے اور اس اثناء میں امیر المومنین تشریف لائے اور خود روایت کیا، بیٹی نے روایت کیا، باپ نے روایت کیا، محب طبری نے، باقی مفسرین محدثین نے بیان کیا کہ جیسے مولا متقیان آئے تو ابو بکر ابن ابی قحافہ نے برابر امیر المومنین کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کیا، کبھی کچھ لمحوں کے لیے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، پھر دوبارہ علی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اتنی دیر امیر المومنین کو دیکھا کہ بیٹی نے باپ سے مجبوراً سوال کیا، بابا کیا وجہ ہے؟ جب سے علی آئے ہیں آپ برابر علی کو دیکھ رہے ہیں، میری جانب نہیں دیکھ رہے اور کسی دوسری جانب التفات نہیں دکھا رہے۔ تو باپ نے بیٹی کو جواب دیا، اے بیٹی عائشہ، میں نے پیغمبر اسلام کی زبان سے سنا، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ جب بیٹی نے باپ کی بات سنی تو کہا، بابا بات صرف یہ نہیں ہے، میں نے بھی پیغمبر اسلام کی زبان سے سنا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا یہ بھی خدا کی عبادت ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام علیہ آلاف و تحید والسلام موجود تھے، باپ اور بیٹی کی باہمی گفتگو سنی اور پھر فرمایا کہ نہ صرف علی کا دیکھنا عبادت نہیں ہے، صرف علی کا ذکر کرنا عبادت نہیں ہے، بلکہ حب علی عبادہ، علی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، اس میں اطلاق ہے، یہ اطلاق کم از کم امیر المومنین کی عصمت اور طہارت کو ثابت کرتا کہ علی کون ہے۔ پیغمبر اکرم اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میری بعثت کے اعلان کے بعد جو علی کی زندگی کا حصہ ہے اس حصے میں سے کسی وقت کا ذکر کرنا، علی کی زندگی کسی واقعے کو بیان کرنا، تب علی کو دیکھنا، نہ علل اطلاق علی کا ذکر، یعنی ولادت سے لے کے شہادت تک۔ ایسا نہیں کہ 30 سال کی عمر کے ہو گئے علی، 40 برس کی عمر کے علی ہو جائے، اس کے بعد کی زندگی کی کسی لمحے کا ذکر عبادت ہے، نہ علل اطلاق ولادت سے لے کر شہادت تک ان 63 سالہ حیات طیبہ کے کسی بھی لمحے کا ذکر خدا کی بارگاہ میں عبادت ہے۔ سوال ہی کہ ان دو باتوں میں کیا ربط ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے خلق کیا اور پیغمبر فرما رہے ہیں کہ علی کو دیکھو یہ خدا کی عبادت ہے، علی کا ذکر کرو یہ خدا کی عبادت ہے، علی سے محبت کرو خدا کی عبادت ہے۔ کیا ربط ہے ان دو باتوں میں کہ دیکھو علی کو، محبت خدا کی، ذکر علی کا، محبت خدا کی، محبت علی سے اور عبادت خدا کی، کیا ربط ہے ان دو باتوں میں؟ اس ربط کو سمجھنے کے لیے بس ایک جملے کو دہراتے ہوئے آگے بڑھوں اور پھر نتیجے کی طرف بڑھیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں امیر المومنین کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ پھر ہمیں اس سوال کا بھی جواب ملے گا کہ ضرب لگنے کے بعد امیر المومنین نے زمین سے خاک اٹھا کر اپنی پیشانی پہ رکھی اور یہ جملہ اپنی زبان اطہر سے جاری کیا کہ بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ۔ یہ اتنی بڑی بات امیر المومنین ضربت کے بعد جو ارشاد فرما رہے ہیں، اس کا جواب۔ اور پھر کیوں علی کو دیکھنا خدا کی عبادت ہے، کیوں علی کا ذکر خدا کی عبادت ہے، کیوں علی سے محبت خدا کی عبادت ہے، اور اس سے بالاتر جو ختمی مرتبہ نے آپ سے متعلق فرمایا کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت اس طرح سے گناہوں کو کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور پھر آپ سے متعلق جتنے بھی کلمات ارشاد فرمائے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین تمام اہل جنت کے سردار ہیں، وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، اور ان کے بابا علی خود حسن و حسین سے بھی زیادہ افضل ہیں، اعلیٰ ہیں۔ یہ علی کون ہے کہ آپ کے باقی فضائل جو ختمی مرتبہ نے ہزاروں کی تعداد میں بیان کیے، ان سب کا راز و رمز کیا ہے؟ یہ علی کون ہے کہ جن سے متعلق پیغمبر اسلام یہاں تک فرمائے کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یغضک الا خبیث الولادہ، اے علی تجھ سے محبت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور اے علی تجھ سے نفرت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی۔ یہ بات غیر معمولی ہے جسے جابر ابن عبداللہ انصاری جو حدیث قصہ کے راوی، قبر حسین کے پہلے زائر، جلیل القدر انصاری صحابی،
یہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ خیبر کی کامیابی کے بعد ختمی مرتبہ بکثرت صحابہ کرام کو تاکید کیا کرتے تھے کہ اے میرے صحابہ، چھوٹے بچوں کو، اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر ایسی گلی میں چلے جاؤ، دوراہے میں، چوراہے میں، جہاں سامنے سے علی ابن ابی طالب کا گزر ہو رہا ہو، اور جب علی ابن ابی طالب قریب آئیں تو اپنے بچے سے علی کی طرف اشارہ کر کے سوال کرو، اتحب ھذا الفتى، اتحب ھذا الفتى، کیا تمہیں اس جوان سے محبت ہے؟ اگر بچہ کہے کہ ہاں ہے تو گھر چل کر پروردگار کا شکر ادا کرو، اور اگر بچہ کہے کہ نہیں ہے تو گھر چل کر اس بچے کی ماں کو طلاق دے دو تاکہ تمہاری بعد میں آنے والی نسل سالم رہ سکے۔ سوال یہ کہ علی کون ہے؟ علی کی عزت و عظمت کا راز کیا ہے؟ کیوں اللہ نے علی کو خیر اور شر کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان، یہاں تک کہ شجروں کی طہارت، شجروں کی نجاست کے درمیان حد فاصل قرار دیا؟ یہ علی کون ہے کہ جنہیں دیکھنا خدا نے، مجھے یاد آ رہے مرحوم افسر عباس زیدی کا کیا خوبصورت قطعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس سے تجھے بغض ہے، قدورت ہے، اگرچہ اس سے تجھے بغض ہے، قدورت ہے، مگر وہ دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگرچہ اس سے تجھے بغض ہے، قدورت ہے، مگر وہ دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس کے روح کی زیارت، عبادت خالق۔ خبر ہے کچھ کہ علی کتنا خوبصورت ہے؟ یہ علی کون ہے؟ انسان سوچتا ہے، حیران ہو جاتا ہے جب آپ نجف اشرف میں تشریف لے کر جاتے ہیں زیارت کے لیے۔ آپ میں سے جو زیارت کے لیے تشریف لے کے جا چکے، شاید انہوں نے یہ دیکھا ہو، جو نہیں جا چکے، پروردگار آج امیر المومنین کی شہادت کے دن میں توفیق عطا فرمائے امیر المومنین کے صدقے میں آپ میں سے ہر مومن، ہر مومنہ کو مرقد امیر المومنین نجف اشرف میں جانے کی سعادت نصیب ہو۔ جو جا چکے ہیں وہ دوبارہ جائیں، جو اب تک نہیں جا سکے امیر المومنین کے صدقے میں انہیں شرف زیارت حاصل ہو۔ جب بھی جائیں اس حقیر کا یہ جملہ یاد رکھیے گا، جیسی حرم امیر المومنین میں اندر جائیں، آپ کی زری کے اندر، جیسے آپ کی گنبد کے نیچے زری کے قریب جائیں گے تو وہاں پر خود آپ سر اٹھا کر دیکھیے گا، مولا متقیان کی زری کی بالائی سمت ایک شعر درج ہے، جو شعر خود احادیث سے اس طرح سے اکتساب کیا گیا۔ اور وہ کیا شعر ہے؟ ایسا نہیں کہ داتا کا دربار نہیں کہ جس کا جو جی چاہے لکھ کے چلا جائے۔ حرم امیر المومنین، حرم امیر المومنین میں اگر کوئی ایک لفظ لکھا جاتا ہے، خصوصاً زیر گنبد امیر المومنین زری کے اطراف میں، تو وہ مجتہدین، فقہاء، علماء، ان محققین کی زیر سرپرستی ایک ایک لفظ خوب جان پھٹک کرنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد، جستجو کرنے کے بعد ہر حرف معتبر تحریر کیا جاتا ہے۔ اب خود سوچئے گا، حرم امیر المومنین میں آپ کے گنبد کے نیچے، زری کے اوپر گنبد کی بالائی سمت، جب بھی توفیق ہو، جب بھی جائیں، جا کے پڑھیے گا کیا شعر لکھا ہے۔ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ حق تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا، اور پھر ایک مرحلے میں جب حق تعالیٰ نے بشر اول ابو البشر جناب آدم علیہ وآلہ آلاف و تحیت وسلام آپ کی تخلیق ہوئی، اور جیسے ہی پروردگار نے جناب آدم کو خلق کیا ہے، ہماری تخلیق میں آدم کی تخلیق میں فرق ہے، یہ میں دوسری مجلس میں اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ ہمیں پروردگار نے کن مراحل سے گزارا، جناب آدم کو ان مراحل سے نہیں گزارا گیا، مختلف مقامات سے، جیسے کہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے، مٹی کو اس طرح سے لیا گیا، منتخب کیا گیا تاکہ ہر مٹی کا اثر اس میں آ جائے، پھر اسے نتھارا گیا، پھر اس کا پتلا تیار کیا گیا، اور جیسے ہی جناب آدم کا پتلا تیار کیا گیا اور اس میں روح پھونکی گئی تو پروردگار نے فوراً تمام ملائکہ سے بلا استثناء بالعموم یہ حکم جاری کیا کہ سب کے سب آدم کو سجدہ کرو۔ سوال یہ ہے کہ یہ فرشتے جو پچھلے ہزاروں لاکھوں سال سے مسلسل خدا کی بندگی کر رہے ہیں، خدا کی عبادت کر رہے ہیں، خدا کی تقدیس کر رہے ہیں، تمجید کر رہے ہیں، تحلیل کر رہے ہیں، ذکر خدا میں، جن کی زندگی کا ہر لمحہ اس طرح سے خدا کے ذکر میں بسر ہوا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں پہلے خطبے میں کہ جو فرشتہ حالت رکوع میں خلق ہوا، ہزاروں نوری سال گزرنے کے باوجود ابھی تک حالت رکوع میں، جو سجدے میں خلق ہوا ابھی تک سجدے میں خدا کی تسبیح کر رہا ہے، خدا کی بندگی کر رہا ہے،
ہے، خدا کی کبریائی کا اعلان کر رہا ہے، جو حالت قیام میں خلق ہوا ابھی تک ہزاروں سال گزرنے کے باوجود حالت قیام میں خدا کی بندگی میں عبادت میں مصروف ہے، اور آدم جیسے ہی خلق ہوئے ابھی آدم نے عبادت کرنا شروع نہیں کی، ابھی صرف آدم کے پتلے میں روح پھونکی گئی، اور ان تمام فرشتوں کو جو ہزاروں سالوں سے اللہ کی بندگی میں مصروف تھے سب کو بلا استثناء پروردگار نے حکم جاری کیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اصولاً جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اللہ کو آدم سے کہنا چاہیے تھا تم فرشتوں کو سجدہ کرو، یا کم سے کم جبرائیل جو سید الملائکہ ہے اسے سجدہ کرو، نہ آدم سے نہیں کہا گیا کہ وہ فرشتوں کو سجدہ کریں، فرشتوں کو کہا گیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ آدم نے تو ابھی عبادت نہیں کی، آدم نے تو ابھی تک سجدہ نہیں کیا، نہ رکوع نہ سجود نہ کوئی ذکر خدا نہ بندگی نہ عبادت، پھر کیوں فرشتوں سے کہا گیا، کیوں آدم سے نہیں کہا گیا؟ اسی سوال کے جواب میں یہ شعر کی جو حدیث سے ماخوذ ہے، مولا متقیان کے حرم آپ کی زری کے بالائی سمت گنبد کے نیچے درج ہے، لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا، کہ اگر اللہ نے آدم کے صلب میں علی ابن ابی طالب کے نور کو نہ رکھا ہوتا تو کبھی ملائکہ کو حکم نہ دیتا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فلسفہ سجدہ کیوں اللہ نے ملائکہ سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، آدم سے نہیں کہا فرشتوں کو سجدہ کرو؟ اس لیے کہ اللہ نے آدم کے صلب میں علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے نور کو رکھا۔ سوال کہ یہ علی کون ہے کہ جن کے نور کے رکھے جانے کے سبب ملائکہ سے سجدہ کروایا جا رہا ہے؟ یہ بات اہم ہے، چونکہ وقت بہت محدود ہے اس لیے رک کر گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک جملہ عرض کروں۔ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے علی کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ علی کی شجاعت علی کی پہچان نہیں، اس کے باوجود کہ علی کائنات کے سب سے بڑے شجاع ہیں، علی کی سخاوت علی کا تشخص نہیں، اس کے باوجود کہ علی اس کائنات کے سب سے بڑے سخی ہیں، حتیٰ علی کی عبادت علی کا تشخص نہیں بنے گی یہاں تک کہ علی کائنات کے سب سے بڑے عابد ہیں۔ تمام تر صفات میں، تمام تر کمالات میں حق تعالی نے تمام تر فضائل اور کمالات کی حد انتہا کو علی ابن ابی طالب کی حیات طیبہ کا نقطہ آغاز بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے۔ کوئی دوسرا شرف مولا متقیان کے لیے اس طرح سے تشخیص کا سبب نہیں بن سکتا، وہ جزوی شناخت ہوگی۔ انسان ٹھوکریں کھائے گا جب آپ کی شجاعت کو پڑھے گا، حیران ہو جائے گا ایک انسان اتنا بڑا شجاع کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کوئی انسان مولا متقیان کے کرم کو، جود کو، عطا کو، استقامت کو، صبر کو دیکھتا ہے، علی کی شجاعت بجائے خود علی کا صبر، علی امام الصابرین ہے۔ صبر کی آخری منزل کا نام علی ابن ابی طالب ہے، ہر بس میں، ہر کمال میں۔ جیسے کہ جورج جرداق نے کتاب لکھی صوت العدالت الانسانیہ، ندائے عدالت انسانی، مولا متقیان کے 4.5 سالہ آدھی حکومت کو بیان کیا تو عیسائیوں نے اعتراض کیا کہ جورج جرداق تو مسلمان نہیں ہے، تو شیعہ نہیں ہے، عیسائی ہے، تجھے چاہیے تھا کہ عیسیٰ سے متعلق کتاب لکھتا یا مریم سے متعلق یا عیسیٰ کے حواریوں سے متعلق، یہ تجھے کیا ہوا کہ تو نے مسلمانوں کے نبی کے وسیع کی شان میں اتنی ضخیم کتاب کو تالیف کیا؟ تو جورج جرداق نے اپنی کتاب کے مقدمے میں جواب دیا، میرا کوئی جرم نہیں، میرا کوئی قصور نہیں، میرا جرم فقط ایک ہے کہ میں عاشق ہوں فضیلت کا۔ میں نے چاہا، میری زندگی کی خواہش تھی کہ میں اس کائنات کی تمام تر عزتوں کو، شرافتوں کو، فضیلتوں کو، کمالات کو کسی ایک نقطے میں جمع کر دوں۔ تو جب میں ساری فضیلتوں، سارے کمالات کی تلاش میں نکلا تو یہ سارے کے سارے فضائل مجھے علی ابن ابی طالب کی زندگی میں نظر آئے۔ ہر وصف پورے عروج پر ہے، لیکن ان میں سے کوئی فضیلت علی کے لیے وجہ تعارف نہیں بن سکتی۔ وہ راز، وہ رمز جس کی بنیاد پر حق تعالی نے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت قرار دیا، علی کے ذکر کو عبادت قرار دیا، علی سے محبت کرنا خدا کی عبادت، وہ نہ شجاعت سبب ہے، نہ آپ کی باقی جو صفات ہیں، سخاوت، استقامت، صبر، نہ وہ کون سی؟ اس کے لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ علی کا آغاز، علی کا انجام۔ علی جب دنیا میں آئے تو اللہ نے علی کے نور کے ظہور کے لیے اپنے گھر کا انتخاب کیا، اور اس پر اہل تسنن کے بڑے بڑے علماء، یہاں تک کہ ہندوستان میں، پاکستان میں، بر صغیر پاک و ہند میں جس شخصیت کے ذریعے سے مکتب اہل تسنن کی بنیاد رکھی گئی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جن کی وفات 1162 ہجری میں ہوئی،
انہوں نے ازالۃ الخفا میں تحریر کیا لقد تواترت الاخبار کہ روایات کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان علی ولد فی جوف الکعبہ کہ پوری کائنات میں صرف علی ہیں جن کی ولادت اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں ہوئی. کیوں علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی؟ کیا کعبہ کے علاوہ کسی دوسرے مقام پر علی کی ولادت ہو سکتی تھی؟ شہید مطہری فرماتے نہیں ہو سکتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ علی اللہ کا جلال ہے اور اللہ کے جلال کے ظہور کی تجلی کو سوائے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے کوئی بھی دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا. علی کی شہادت مسجد میں ہوئی. کیوں مسجد میں ہوئی؟ کہ غیر از مسجد کسی دوسری جگہ علی کی شہادت ممکن تھی. شہید مطہری فرماتے نہیں ممکن تھی. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ علی اللہ کا جلال ہے اور اللہ کے جلال کی شہادت کے بارے گراں کو سوائے اللہ کے گھر مسجد کے کوئی بھی دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا. آئے تو اللہ کے گھر میں، گئے تو اللہ کے گھر سے. جب آئے تو پہلا کام اللہ کا سجدہ کیا، جب رخصت ہو رہے تھے آخری کام اللہ کا سجدہ کیا. علی کی ساری زندگی ان دو گھروں کے درمیان گزری، ان دو سجدوں کے درمیان گزری. ان دو گھروں کے درمیان، ان دو سجدوں کے درمیان علی نے 63 سال گزارے. اور علی کی زندگی کا کمال یہ ہے کہ ان 63 سالوں کے کسی ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی علی ابن ابی طالب نے کسی بشر کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، ہمیشہ خدا کی طرف بلایا. یہ علی کی زندگی کی اساس ہے. یہ وہ اینک ہے، یہ وہ دید ہے، یہ وہ افق ہے اور یہ وہ زاویہ دید ہے جہاں پر کھڑے ہو کر انسان علی کی زندگی کی الفبا کو سمجھنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. یہ علی کی ابدیت کا راز ہے، یہ علی کی سمدیت کا راز ہے، یہ علی کے تمام تر فضائل اور کمالات کا راز ہے. اسی لیے شاید کوئی دوسرا اس راز کو نہ سمجھ سکتا. مولا متقیہ نے خود ثنائی کرتے ہوئے اسباب خود شناسائی اپنے تعارف میں مولا متقیہ نے تعارف پیش کروایا، بتایا کہ میں کون ہوں، پہچانو. فرمایا کہ انا آیت اللہ العظمی، انا آیت اللہ الکبریٰ، میں ہوں آیت اللہ العظمی، میں ہوں آیت اللہ الکبریٰ. ما للہ آیت اکبر منی، اس کائنات میں مجھ سے بڑی اللہ کی کوئی آیت وجود نہیں رکھتی ہے. یہ جو آپ مجتہدین کو، فقہا کو، علماء کو آیت اللہ کہتے ہیں، آیت اللہ العظمی کہتے ہیں، جس طرح سے آپ مرحوم محمد علی جناح کو قائد اعظم کہتے ہیں، تو کیا محمد علی جناح قائد اعظم ہے؟ نام قائد اعظم رسول اللہ ہیں. پھر محمد علی جناح کو جو آپ قائد اعظم کہتے ہیں غلط کہتے ہیں؟ نہیں، غلط نہیں کہتے، یہ مجازی ہے اور یہ نسبی اعتبار سے آپ کہتے ہیں. اس لیے کہ اس سرزمین میں جہاں پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، پاک و ہند میں، انہوں نے مسلمانوں کی قیادت کی ہے. اس اعتبار سے، نسبی اعتبار سے ہمارے درمیان میں سے اور باقی جو اس زمانے کے سیاست مدار تھے، خواص تھے، ان کی نسبت سے مولانا محمد علی جوہر ہیں، سر سید احمد خان ہیں، اس طرح سے باقی افراد، ان کی نسبت سے ہم قائد اعظم کو، محمد علی جناح کو قائد اعظم کہتے ہیں. حقیقتاً قائد اعظم اس عالم ہست میں پیغمبر گرامی اسلام کی ذات ہے. اسی طرح سے یہ جو ہم فقہا کو، مجتہدین کو آیت اللہ کہتے ہیں، یہ مجازن ہے، یہ نسبی اعتبار سے ہے. جب ہم خود کے ساتھ ان علماء کا تقابل کرتے ہیں تو انہیں آیت اللہ کہتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر ہمارا ذہن خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. لیکن اس کائنات میں علی الاطلاق آیت اللہ العظمی کا مصداق صرف اور صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب. علی الاطلاق کیوں؟ کیا مطلب؟ یہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آیت کا مطلب کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی نے مفردات راغب میں جو آیت کا مطلب لکھا ہے، آیت یعنی آئینہ. آئینہ، یہ بات اہم ہے، اس کو میں تکرارن بیان کیا کرتا ہوں. اگر میں بچوں سے، جوانوں سے پوچھوں کیا آج کے دن آپ میں سے کسی نے آئینہ دیکھا ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ کوئی ہر روز ہم آئینہ دیکھتے ہیں، لیکن اگر دقت سے دیکھا جائے تو ہم آئینہ نہیں دیکھتے. آئینہ ہم کب دیکھتے ہیں؟ جب ہم آئینہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں یا جس دن ہم آئینے کی صفائی کرتے ہیں. کیا آج آپ کے دن آئینہ دیکھنے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے؟ نہ، آج آپ آئینہ دیکھنے کے لیے آئینے کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے تھے، آئینے کے سامنے خود کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. بس سمجھنا ہے کہ آئینہ کسے کہتے ہیں. آئینہ اسے کہتے ہیں جو اپنا آپ نہ دکھائے، اپنے اندر کسی اور کو دکھائے. یہ جو علی فرما رہے انا آیت اللہ العظمی، انا آیت اللہ الکبریٰ، ما للہ آیت اکبر منی، یعنی میں ہوں آئینہ پروردگار. یہ علی کا تشخص ہے، یہ علی کا امتیاز ہے، یہ علی کی پہچان ہے. یہ وصف علی کے تمام اوصاف کے اوپر، تمام فضائل کے اوپر حاوی ہے. یہ وہ دید ہے، یہ وہ اینک ہے جسے لگا کر انسان علی کی زندگی کی الفبا کو سمجھ سکتا ہے. ورنہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھائے گا، کبھی علی کو رب کہے گا، کبھی علی کو خدا کہے گا. نہ اس دید کو سمجھ رہا ہے، اس نگاہ کو سمجھ رہا ہے. علی کون ہے؟ فرما رہے میں ہوں آیت اللہ العظمی، یعنی میں ہوں آئینہ پروردگار. کہ انسان علی کو دیکھے گا لیکن اس کی نگاہ علی پر رکے گی نہیں، اس کا ذہن خدا کی طرف منتقل ہو جائے گا.
کیوں علی کو دیکھنا خدا کی عبادت ہے؟ اس لیے عبادت ہے کہ جب کوئی علی کو دیکھے گا اس کی نظر علی تک نہیں ٹھہرے گی، فوراً اس کا ذہن خدا کی طرف چلا جائے گا۔ اگر کوئی علی کا ذکر کرے گا اس کا ذہن خدا کی طرف جائے گا، اس لیے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ یہاں تک کہ ابن ابی الحدید معتزلی جن کی وفات 656 ہجری میں ہوئی، اہل سنت کے مایہ ناز عالم ہیں، انہوں نے 20 جلدوں پر مشتمل نہج البلاغہ کی شرح لکھی اور پہلی جلد کی شرح میں یہ جملے تحریر کیے کہ اس کائنات میں کمالات کے متعدد میدان ہیں، جس طرح سے علم ہے، جس طرح سے شجاعت ہے، جس طرح سے صبر ہے، جس طرح سے استقامت ہے، جس طرح سے سخاوت ہے، ان تمام میدانوں میں علی ابن ابی طالب سب سے اول، سب سے آگے، سب سے پہلے۔ لیکن پھر کہا ایسا نہیں کہ یہ میدان خالی ہے اور علی کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہو، نہ، علی کائنات کے سب سے بڑے شجاع ہیں، لیکن علی کے علاوہ آپ کو اور بھی شجاع نظر آئیں گے۔ علی کائنات کے سب سے بڑے سخی ہیں، لیکن صرف علی سخی نہیں ہے، آپ کو اور بھی بہت سارے سخی نظر آ جائیں گے، اگرچہ علی سب سے پہلے ہیں، سب سے اول ہیں، سب سے آگے ہیں، لیکن ایک میدان شرف، ایک میدان فضیلت، ایک میدان کمال ایسا ہے جس کا پوری کائنات میں یکتا و تنہا شاہ سوار صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے، اور اس میدان کا یکتا و تنہا شاہ سوار صرف اور علی ابن ابی طالب ہے۔ یہاں تک لکھا کہ کوئی نبی بھی اس میدان میں علی ابن ابی طالب کی برابری نہیں کر سکتا، اور وہ میدان ہے معرفت توحید پروردگار، کہ یہ جو پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ علی ممسوس فی ذات اللہ، علی سر سے لے کے پاؤں تک عشق خدا میں غرق ہے، معرفت خدا میں غرق ہے، محبت خدا میں غرق ہے، کہ اس درجہ علی فنا فی ذات توحید تھے کہ جب بھی علی اپنے گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتے تو آپ کے گھر کے باہر گلی میں آپ کے عشاق، محب، آپ کے شاگرد، اصحاب جو صفے باندھے انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ علی باہر آئیں تاکہ ہم علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں۔ تو جیسے ہی علی کے گھر کا دروازہ کھلتا اور علی کے قدم باہر گلی میں آتے تو حاضرین میں سے جس کی نگاہ علی کے چہرے پر پڑتی بے ساختہ اس کی زبان پر یہ جملے جاری ہو جاتے، اللہ اللہ ما اتقوا هذا الرجل، اللہ اللہ ما اعلم هذا الرجل، اللہ اللہ ما اشجع هذا الرجل، اللہ اللہ کتنا بڑا متقی آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا زاہد آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عارف آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عالم آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا شجاع آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا سخی آ گیا۔ کہا وہ ذات جس کے چہرے کی زیارت کرتے ہی لوگوں کی زبانوں پر بلا فاصلہ نام خدا جاری ہو جائے، اس کائنات میں وجہ اللہ کہلانا اسی علی کے شایان شان ہے۔ یہ علی کا تشخص ہے، یہ علی کی پہچان ہے، اس لیے میں نے خود احباب کے خواہش کے احترام میں اور خود ضروری سمجھا۔ باقی موضوعات بہت اہم ہیں حضرت کی سیرت سے متعلق، لیکن یہ بنیاد، یہ موضوع اساس ہے، بنیاد ہے، یہ علی کی زندگی۔ ساری زندگی میں ایک لمحے کے لیے علی نے کسی بشر کو اپنی جانب متوجہ نہیں ہونے دیا، یہاں تک کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں چھوٹا سا کام اگر ہمیں کا انجام دینے کا توفیق حاصل ہو جائے، اگر کوئی مسجد بنا لے، مدرسہ بنا لے، کوئی اور اسی طرح سے یتیم خانہ تعمیر کر لے، حتیٰ میں نے دیکھا بعض شہروں میں، میں نے لاہور میں کئی جگہوں پہ یہ دیکھا ہے کہ جو مسجدوں میں پنکھے آویزاں ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، ان کے نیچے بھی کسی کا نام لکھا ہوا ہے فلاں کی ایصال ثواب کے لیے، اس لیے کہ جب تک ہم نام نہیں لکھیں گے، تختی نہیں لگائیں گے تو خدا کو کیسے پتہ چلے گا کہ کس نے کیا ہے، اس لیے نام لکھوانا ضروری ہے۔ یہ ہمارے سماجی رویے ہیں، ہماری زندگیوں سے، عام زندگیوں سے نکل کر اگر آپ چلے جائیں کھیل کے میدان میں بھی ہم ایسی چیزوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس طرح سے آپ کے ہاں جب کرکٹ کھیلا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، یہ بچے، یہ جوان جو کھیلتے ہوں گے شاید، اور یہ بزرگان کی شاید اگر انہوں نے خود سے نہیں کھیلا ہوگا تو کم سے کم جب ہمسایہ ملک کے ساتھ آپ کی قومی ٹیم کا میچ ہوتا ہے تو پھر سب ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، جس کو اسٹیڈیم جانے کا موقع ملے وہاں چلا جاتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ میری طرح اگر کوئی اناڑی ہے، نہیں سمجھتا کرکٹ کیا ہوتا ہے، تو بڑے میدان میں 3 ڈنڈے زمین میں گاڑ دیتے ہیں جنہیں وکٹ بولا جاتا ہے، اور پھر ایک بلے باز ان کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے اور سامنے سے ایک ہاتھ میں گیند لے کر ایک بالر آتا ہے اور وہ گیند پھینکتا ہے۔ کس لیے گیند پھینکتا ہے؟ یہ چکا لگائیں، چوکا لگائیں؟ نہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو 3 ڈنڈے پیچھے کھڑے ہیں ان میں سے کسی ایک کو گرانے میں کامیاب ہو جائے، کسی کو
اگر ان تین میں سے کوئی ڈنڈا نہ گر سکے تو کم سے کم ان کو چھو جائے، وہ گیند ان کو لمس کر جائے، صرف اس کو ٹچ کر جائے، تب بھی اس کی پاداش میں اس بلے باز کو میدان سے نکلنا پڑ جائے گا اور آؤٹ ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی بالر اتنی مہارت سے، اتنی تیزی سے بازو گھماتے ہو، گیند پھینکے، نشانہ لے کر، تاک لے کر، سیدھ کر گیند پھینک اور اس کی گیند ٹھیک نشانے پر لگے اور کسی وکٹ کو اکھاڑنے میں کامیاب ہو جائے، تو آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن کے سامنے یا کسی اسٹیڈیم میں اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے کہ وہ میدان میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے ساتھی اسے کندھوں پر بٹھا دیتے ہیں، اور اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے لوگ، آپ افراد جو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کلیپنگ کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ کیوں اتنی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیوں تالیاں بجا رہے ہیں، کیوں وہ بار بار اپنے بازو فضا میں لہرا رہا ہے، دنیا والوں کو مثل دکھا رہا ہے، کیا کیا اس نے؟ اگر دیکھا جائے کیا کیا تو محض ایک ڈنڈا اکھاڑ لیا، ایک وکٹ گرائی، اور ہمارا بال، یہ ہمارے سماجی رویے کہ ہمارا بالر ایک وکٹ اکھاڑ لے، ایک ڈنڈا زمین پر گرا دے تو ساری دنیا والوں کو مثل دکھا رہا ہے، بار بار اپنی فتح کا اعلان کر رہا ہے۔ اور وہ علی ابن ابی طالب جو خیبر کے اس دروازے کو جسے 20 لوگ مل کر کھولتے تھے اور 20 لوگ مل کر بند کرتے تھے، ایک جنبش دست سے علی نے اٹھایا نہیں، اٹھانا اور بات ہوتی ہے، اکھاڑا، قلعے سے اکھاڑا، اور اکھاڑنے کے بعد جب فضا میں اچھال دیا، مبادا کوئی علی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا، مبادا کوئی علی کو اپنا خدا مان لیتا۔ جیسے ہی دروازہ اکھاڑا، فوراً یہ کلمات علی کی زبان سے جاری ہوئے، یہ دروازہ علی نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا، یہ تو اس کی دی ہوئی طاقت تھی۔ یہ علی کا کمال ہے، یہ علی کی زندگی تشخص ہے، یہ وہ دید ہے، وہ اینک ہے جو اینک لگا کر ہم علی کی شخصیت کو پڑھیں گے، سمجھیں گے تو پھر گرنے سے بچ جائیں گے، گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ اعلیٰ فتح وسلام۔ بس آخری جملہ، جب جنگ خیبر کا مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، ام المومنین عائشہ یہ روایت کرتی ہیں کہ فتح خیبر کے بعد ہمیں پیٹ بھر کے کھجوریں کھانا نصیب ہوئی، یہاں تک کہ ابو العلا مودودی نے تحریر کیا کہ فتح خیبر کے بعد مسلمانوں کے ہاں دولت کی اتنی ریل پیل تھی کہ مسلمانوں کے بچے مدینے کی گلیوں میں درہم و دینار، سونے چاندی کے سکوں سے کھیلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے ہاں فاقہ تھا، اور جس ہستی کی ضربت کے نتیجے میں جنگ خیبر فتح ہوئی، اس علی کے گھر میں، فاتح خیبر کے گھر میں، فتح خیبر کے دن بھی فاقہ چل رہا تھا۔ یہ علی اور صحابی عجیب روایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب مال غنیمت بڑھ رہا تھا تو مولا متقیان کے حصے میں مرحب کی وہ چادر جو سونے کی تاروں سے بنی گئی تھی، وہ چادر آپ کے حصے میں آئی۔ یہ اتنی دیدہ زیب تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ جس کی نگاہ اس چادر پر پڑتی تھی اس کی نگاہیں خیرہ ہو جاتی تھی۔ ہر ایک کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ کاش پیغمبر اسلام یہ چادر مجھے دے دیتے، لیکن ختمی مرتبت نے وہ چادر علی کو دی، اور باقی صحابہ کرام، باقی مسلمان جن کی تعداد 1600 تھی، یہ خیبر سے مدینے کی طرف چل پڑے، اپنے اپنے حصے کا مال غنیمت اٹھائے تاکہ گھر پہنچے، اپنے بچوں کو مال غنیمت اور یہ سارا درہم و دینار پیش کریں، باقی اسباب پیش کریں۔ سب ٹولیوں کی شکل میں باتیں کرتے ہوئے خوشی خوشی رواں دواں تھے مدینے کی جانب، لیکن میں کسی اور کے ہمراہ چلنے کے بجائے علی کے ساتھ چل پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یہ چادر اتنی پسند آئی تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک کاش یہ چادر مجھے مل جائے، اور پھر مجھے اندازہ تھا کہ علی کو سونے چاندی سے، دنیا کی ان چیزوں سے کوئی رغبت نہیں ہے، اگر میں اپنی دلچسپی کا اظہار کروں گا تو علی کی چادر مجھے دے دیں گے، اس لیے میں کسی اور کے ہمراہ چلنے کے بجائے علی کے ساتھ چل پڑا۔ اور ہر تھوڑا سفر طے کرنے کے بعد پھر میں چادر کا ذکر چھیڑتا، علی کتنی خوبصورت چادر ہے، کتنی عمدہ چادر ہے، کتنی دیدہ زیب چادر ہے، کتنی قیمتی چادر ہے۔ اور علی میری بات سن کر میری بات کو اہمیت نہ دیتے اور پھر آگے بڑھ جاتے، میری بات کو ٹال دیتے، اور میں ہر چند کلومیٹر گزرنے کے بعد پھر دوبارہ اسی چادر کا ذکر چھیڑ کے بیٹھ جاتا تاکہ علی میری دلچسپی کو محسوس کرتے ہوئے کہیں اچھا کوئی بات نہیں، یہ چادر تم رکھ لو، درحالی کہ مجھے اندازہ تھا کہ علی یہ چادر گھر لے کر نہیں جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود سارا راستہ 160 کلومیٹر کا سفر ہم نے طے کیا، اور میں نے کئی مرتبہ اپنی دلچسپی کا اظہار کیا، لیکن سارے سفر میں علی نے وہ چادر مجھے نہیں دی۔ یہاں تک کہ جیسی مدینہ قریب آیا، صحابہ کرام مسلمانوں کی رفتار بڑھنا شروع ہوئی، ہر ایک کی خواہش تھی کہ جلدی جلدی گھر پہنچے، لیکن میری یہ خواہش اب رک گئی تھی، اس طرح سے کہ میری خواہش تھی کہ میں علی کے ساتھ جاؤں، دیکھوں۔ مجھے اندازہ تھا کہ علی کی چادر لے کر گھر نہیں جائیں گے، اب میں جاننا چاہتا تھا کہ بھلا علی اس چادر کا کیا کریں گے۔ اتنی مرتبہ جب میں اپنے شوق و اشتیاق کا اظہار کیا، اگر علی نے یہ چادر مجھے نہیں دی تو کیا کریں گے، گھر لے کے جائیں گے، کسی کو دیں گے، یہاں تک کہ میں کچھ فاصلہ رکھ کر علی کے پیچھے چلنا شروع ہوا، اور چلتے چلتے علی اپنے گھر کی جانب مڑنے کے بجائے ایک اور گلی میں مڑے، دروازے پر پہنچ کر دق الباب کیا، دروازہ کھلا، یہ وہ گھر تھا جہاں پچھلی جنگوں میں شہید ہو جانے والے صحابہ
کرام کے یتیم بچوں کی کفالت کے لیے ختمی مرتبہ نے اس گھر کو مختص کر رکھا تھا اور ایک صحابی کو ان کا سرپرست معین کر رکھا تھا۔ امیر المومنین نے دق الباب کیا اور جب دروازہ کھلا وہ چادر اس صحابی کو دی اور دینے کے بعد کہا اس چادر کو بیچنے کے بعد فروخت کرنے کے بعد ان بچوں کے بہتر کھانے پینے کا اور ان کی خوراک کا اہتمام کرنا، ان کے لباس کا احترام کرنا۔ اور اس کے بعد جنگ خیبر کے فاتح علی ابن ابی طالب خالی ہاتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ کہا لیکن اب میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں خود جاؤں اور دیکھوں کہ علی گھر چل کر کیا بات کریں گے۔ جیسے ہم کچھ چھوٹا سا کام کرنے کے بعد گھر جائیں، کم سے کم ہر انسان اپنی بیوی کے سامنے بیٹھ کر اپنی تعریفیں بیان کرتا ہے، اگر کہیں اور موقع نہ ملے تو وہاں چل کے اپنی داستانیں سناتا ہے، میں نے آج ایسا کیا تھا، میں نے آج یوں کر دیا تھا، میں نے یہ کیا تھا۔ خیبر اکھاڑنے والے علی، درے خیبر اکھاڑنے والے علی، وہ صحابی کہتا ہے کہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ علی کیا بتائیں گے گھر چل کے کہ میں نے کیسے مرحب کو مارا تھا، کیسے انصر کو مارا تھا، کیسے درے خیبر اکھاڑا تھا، کیسے میں نے جنگ خیبر کو فتح کیا تھا اور میری وجہ سے جنگ خیبر فتح ہوئی۔ یہ سننے کے لیے کہ علی کیا بات کریں گے میں فاصلہ رکھ کے چلتا رہا، یہاں تک کہ علی جب اپنے گھر میں داخل ہوئے میں دروازے کے قریب کھڑا سن رہا تھا کہ علی کیا بات کریں گے۔ علی نے اپنے گھر میں داخل ہو کر سلام کیا، بچوں نے، خود آپ کی زوجہ بنت نبی نے آپ کو سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد جناب سیدہ نے سوال کیا مولا متقیان سے، میں سن رہا تھا، فاطمہ پوچھ رہی تھی اے علی بتائیں ابو الحسن کیا ہوا، میں مدینے کی گلیوں میں مسلسل شور سن رہی ہوں، آوازیں سن رہی ہوں، کسے فتح ملی ہے، کسے شکست ہوئی ہے، کون ہارا کون جیتا۔ کہا اس کے جواب میں علی ابن ابی طالب نے صرف ایک جملہ کہا اے اللہ کے حبیب کی بیٹی، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، آپ کے بابا سرخرو ہو گئے، اللہ نے اسلام کو کامیابی عطا فرمائی۔ یہ کہنے کے بعد جو علی نے سر سجدے میں رکھا تو پھر مسلسل کئی گھنٹے برابر سجدے سے علی کے شکر کی آواز بلند ہوتی رہی۔ یہ علی ہے، اسی لیے شیخ سعدی نے فرمایا کہ اس علی آموز اخلاص عمل، اگر اخلاص عمل سیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب سے سیکھے۔ میں شرمندہ ہوں کہ وقت ختم ہوا، میں تفصیلی مسائل آپ کی خدمت میں عرض کرتا لیکن اب وقت نہیں ہے، دوسری مجلس میں تفصیل سے آقا کے مسائل عرض کروں گا۔ بس میرے عزیزو آج کی شب اور آج کا دن امام کا روز شہادت اور جو رات گزری ہے یہ بہت قیامت کی رات تھی۔ اس رات میں کیا ہوا مولا متقیان کے گھر میں، کیا گفتگویں ہوئیں، میں کچھ حصے دوسری مجلس میں عرض کروں گا۔ یہاں تک ایک مرحلے میں، سب سے پہلے مرحلے میں مولا متقیان نے امام حسن مجتبیٰ کو وصیت فرمائی، پھر امام حسین کو وصیتیں فرما رہے ہیں، اور پھر مولا متقیان منصوب ہے کہ باری باری سب کو بلاتے ہیں اور ہر ایک کا ہاتھ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیتے ہیں، یہاں تک کہ سب کا ہاتھ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور اس میں پھر کبھی غشی میں چلے جاتے ہیں، پھر کیفیت کے طبیعت بحال ہوتی ہے، پھر مولا متقیان اٹھتے ہیں تو پھر کسی اور کو بلاتے ہیں اور سب کا ہاتھ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ لیکن جناب ایک ہستی ہیں جن کا ہاتھ جناب امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں نہیں دیا، یہ کون ہے؟ یہ وجود مبارک حضرت ابو الفضل العباس ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت کی کچھ لمحوں کے لیے آنکھ لگی اور جب آنکھ کھلی تو کسی بی بی کے گریے کی آواز سنی۔ یہ کون بی بی گریہ کر رہی تھی؟ جناب ام البنین۔ مولا متقیان نے پوچھا یہ ام البنین کیوں رو رہی ہیں، کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ بلایا، قریب بلایا، کہا ام البنین کیا وجہ ہے، کون سی چیز آپ کے رونے کا سبب ہے؟ کہا آقا آپ نے ہر ایک کا ہاتھ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیا، لیکن میرے بیٹے عباس سے کیا کچھ غلطی ہوئی ہے؟ آپ نے میرے بیٹے عباس کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ تو ایک مرتبہ امام حسین کے لیے کہا کہ میرے بیٹے حسین ابن علی کو بلایا جائے، لیکن دائیں بائیں امام حسین موجود نہیں تھے۔ کہا گیا کہ امام حسین کو تلاش کیا جائے، یہاں تک کہ جب ڈھونڈا گیا گھر کے گوشے میں زمین پر بیٹھے زار زار اتنا گریہ کر رہے ہیں حسین ابن علی کہ آپ کی آنکھیں اتنے گریے کی شدت سے زخمی ہو چکی ہیں۔ امام حسین کو بلایا گیا اور مولا متقیان نے ابو الفضل العباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا، اور اس کے بعد جناب عباس کے بازوؤں کو چومنا شروع کیا ہے، یہاں تک کہ ثانیہ زہرا زینب بنت علی کی کلائیوں کے بوسے لے رہے ہیں، امام حسین کو قریب بلا کر آپ کی گلو اطہر کے بوسے لے رہے ہیں۔ میں شرمندہ ہوں، تیزی سے مصائب نہیں پڑھنا چاہیے لیکن میں جلدی پڑھ رہا ہوں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، بس 2 جملے عرض کروں۔ یہاں تک کہ ایک چھوٹا بچہ جس کا نام علی زین العابدین ہے، جن کی عمر 2 سال ہے، فرمایا حسین اپنے بیٹے سید سجاد کو لے کے آئیے۔ اور جب امام سجاد کو لایا گیا تو فرمایا کہ سجاد کو میرے سینے پر لٹا دیا جائے۔ امام سجاد کو سینے پر لٹایا، پھر بار بار اٹھا کر مولا متقیان امام سجاد کی آنکھوں کا بوسہ لیتے ہیں
کسی نے حیرت سے پوچھا امیر المومنین کیا وجہ ہے آپ نے کسی اور کی آنکھوں کا بوسہ نہیں لیا ہے، کیوں سید سجاد کی آنکھوں کا بوسہ لے رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ جو یہ آنکھیں جو منظر دیکھے گی وہ تم میں سے کوئی اور نہیں دیکھے گا۔ بس میرے عزیزوں پھر وہ مرحلہ آیا، تفصیلی مسائل پھر عرض کروں گا، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، شبیہ تابوت کو لایا جائے گا، آپ شبیہ تابوت اٹھائیں گے، یہاں تک کہ پھر کچھ وصیتیں کی، کچھ وصیتیں ثانیہ زہرا سے فرمائیں، ان وصیتوں کا تذکرہ میں دوسری مجلس میں کروں گا، یہاں تک کہ مولا متقیان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، حضرت کی شہادت ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسن مجتبیٰ نے سیاہ لباس زیب تن کیا، باہر گلی میں آئے، صحابہ کرام کو باقی افراد کو حضرت کی شہادت کی خبر دیے، ایک کوہرام برپا ہوا، پھر انتظار کیا گیا، آج کی رات کا، آج کا دن جب گزر گیا پھر رات کا انتظار کیا گیا، شب کی تاریکی میں مولا متقیان کا جنازہ اٹھا، صرف 7 صحابہ کرام تھے جو مولا متقیان کے نماز جنازہ میں شریک تھے۔ اس عالم میں جب جنازہ اٹھا، پچھلے 2 پائے، ایک پایا امام حسن مجتبیٰ نے پکڑ رکھا تھا، دوسرا پایا امام حسین نے پکڑ رکھا تھا، اور بعد میں اس وقت کسی کو خیال نہ آیا، لیکن آپ کی تدفین کے بعد پھر صحابہ کرام نے امام حسن مجتبیٰ سے سوال کیا، فرزند رسول پچھلے 2 پائے تو آپ 2 بھائیوں نے اٹھا رکھے تھے، لیکن اگلے 2 پائے کسی نے نہیں اٹھا رکھے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ نے جواب دیا، وہ اللہ نے جبرائیل اور میکائیل کو بھیجا تھا، اور وہ 2 فرشتے آگے آگے علی کے جنازے کو اٹھا کر چل رہے تھے، اس شان سے علی کا جنازہ جا رہا تھا، یہاں تک کہ مسجد حنانہ جس کے قریب سے حضرت کا جنازہ گزرا، آج بھی وہ مسجد موجود ہے نجف میں، کوفہ میں، آپ نے گئے ہوں گے، زیارت کی ہوگی، اس کی میناروں نے جھک کر حضرت کے نماز جنازہ کی تعظیم کیے، آپ کی تابوت کی تعظیم کیے، یہاں تک کہ جہاں سے گزر رہے تھے درخت جھک کر ادب تعظیم کر رہے تھے۔ یہ جنازہ باپ کا ہے، اور اسی علی کے بیٹے حسین ابن علی کا جنازہ، 3 دن آپ کا جنازہ بے گور و کفن پڑا رہا، اور اس طرح سے صحرا کی خاک اڑ اڑ کر کفن بنی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین